السلام علیکم۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ چاہے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سی ایم پنجاب کی بھیجی گئی اسمبلی پر دستخط کریں یا نہ کریں، اب سے چند منٹ بعد پنجاب اسمبلی کا وجود تحلیل ہو جائے گا۔ پنجاب اسمبلی آئینی طور پر ختم ہو جائے گی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ بند مٹھی سوا لاکھ کی، مگر اب مٹھی کھل گئی ہے۔ نون لیگ کو پنجاب میں الیکشن سے پہلے بڑا سیاسی دھچکا لگ گیا ہے۔ اپنے ہوم گراؤنڈ پر شکست نے وہ بھرم کرچی کرچی کر دیا جو یہ کہتا تھا کہ مخالف عمران غیر مقبول ہو گیا، عمران کی سیاست دفن ہو گئی، عمران کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مگر پنجاب کے ارکان اسمبلی نے یہ تمام دعوے غلط ثابت کر دیے۔ یہ دعوے بھی غلط ثابت ہوئے کہ عمران خان کا لانگ مارچ ناکام ہو گیا تھا اور اس نے فیس سیونگ کے لیے نیا ڈرامہ رچایا اور اسمبلی کی تحلیل کا ایسا اعلان کر دیا جس پر عمل کرنا عمران کی بس کی بات نہیں تھی۔ 9 ماہ مرکز میں حکومت کرنے والے پی ڈی ایم اتحاد نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر نہ نواز شریف کی کرم نوازی چلی، نہ شہباز اپنی پرواز دکھا سکا، اور نہ ہی زرداری کا زور چلا۔ عمران پی ڈی ایم اتحاد کو سب کی آنکھوں کے سامنے غیر مقبول کرتا ہوا، ان کی سیاسی تجربے کے غبارے سے ہوا نکالتا ہوا، ان کے سیاسی زور کی قلعی کھولتا ہوا، ملک کو قبل از وقت انتخابات کے میدان کے قریب لے آیا ہے۔ مگر اب بھی اگر یہ اتحاد چاہے تو عام انتخابات نہ کروائے، صرف 2 صوبوں میں انتخابات ہو جائے، مگر اس میں بھی اس پی ڈی ایم اتحاد کی سیاسی شکست ہے۔ جس اتحاد کے لیے ہر انتخاب، چاہے وہ بلدیاتی ہو، صوبائی ہو یا قومی ہو، ڈراؤنا خواب بنا ہوا ہو، پی ڈی ایم اتحاد حکومت میں رہتا ہے تو عوامی غیظ و غضب کا سامنا کرتا ہے، اور میدان میں آتا ہے تو شکست سے بچنا محال ہو جاتا ہے۔ حکومت چھوڑتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلتی ہوئی حکومت کو گرا کر ملک میں بدترین عدم استحکام پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی، اور حکومت نہیں چھوڑتا تو سوال ہوتا ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی ابتری پر قابو کیوں نہیں پاتے۔ پنجاب میں شکست کے بعد یہ اتحاد اب حد درجے ایک کمزور اتحاد ہے، مگر اب اس کے مقابلے میں عمران کیا ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اس وقت عمران ایک ایسا لیڈر ہے کہ مرکز میں حکومت ختم ہوئی تو عوام اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آج کے عمران خان کی مدد کے لیے کوئی اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ موجود نہیں ہے، کوئی اس پر یہ الزام نہیں لگا سکتا، اور آج کا عمران خان 66% پاکستان پر اپنی حکومت کو قربان کرنے والا عمران خان ہے۔ آج کا عمران خان تخت پنجاب کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا عمران خان ہے۔ اگر 9 ماہ بعد بھی یہ نظام عمران خان کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر زیر کرتا ہے تو بھی عمران کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اور کھلا میدان ملتا ہے تو سڑکوں پر ہوتا ہے اور عوام کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ پہلو ہے جس پر آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ سیاست اور کیا کیا رنگ ہمیں دکھاتی ہے۔ ساتھ ہی ہم بات کریں گے کراچی میں اور حیدرآباد میں اور سندھ کے کچھ علاقوں میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے بارے میں، جس کے لیے ایم کیو ایم جو کراچی کی نمائندہ جماعت رہی ہے، آج وہ تذبذب کا شکار ہے کہ کل وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی یا الیکشن میں جائے گی۔ اس کا اب بھی ماننا یہ ہے کہ الیکشن منسوخ ہونے چاہیے، لیکن شاید اب وقت نکل چکا ہے اور بہت دیر ہو چکی ہے۔ ایم کیو ایم کے کئی گلے ہیں، اس نے معاہدہ کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ اور گارنٹر بنایا پی ڈی ایم کو، لیکن کوئی وعدہ وفا نہیں ہوا۔ ایم کیو ایم یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم اتحاد سے نکل سکتے ہیں، اور مرکز میں عمران خان جو ہے وہ تیاری کر رہے ہیں کہ صدر سے کہیں کہ شہباز شریف اعتماد کا ووٹ لیں۔ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر مرکزی حکومت گرنے کے بھی خدشات موجود ہیں۔ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے تحریک انصاف کے۔ قادر مندوخیل صاحب پی ڈی ایم کی نمائندگی کریں گے کیونکہ اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ طاہر خلیل سندھو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، نون لیگ کی وہ نمائندگی کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم کراچی اور اس وقت لاہور اور مرکز میں جو صورتحال ہے اس پر بھی رپورٹنگ لیتے رہیں گے۔ سب سے پہلے قادر مندوخیل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج بھی آپ نے وقت نکالا۔ پچھلے پروگرام میں جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ نے بڑے دعوے کے ساتھ کہا تھا کہ عمران خان اسمبلی تحلیل نہیں کرے گا۔ اسمبلی تحلیل کر دی عمران خان نے۔ جی، آپ کو بھی مبارک ہو اور پی ٹی آئی والوں کو بھی مبارک ہو کہ کم سے کم پنجاب سے تو جان چھوٹ گئی ان سے۔ اور میں زیادہ کھل کے بات نہیں کروں گا، کوئی اگلے دوسرے تیسرے پروگرام میں ضرور مجھے لے لیں تو پھر میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا کہ میں وہ کیا آپ کو نہیں بتا رہا تھا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جہاں ڈکٹیٹرز نے اسمبلی توڑی، وہاں فاروق لغاری نے توڑی، وہاں غلام اسحاق خان نے توڑی، آج عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب بھی اس لسٹ میں شامل ہو گئے، تو یہ مبارکباد پی ٹی آئی کو۔ اور دوسری بات یہ کہ اسمبلی نہ توڑ کے، اسمبلی توڑ کے پختونخوا کا اسمبلی ایک ہفتے بعد توڑنا
قومی اسمبلی میں بعد میں کھیلنا، اور یہ ساری چیزیں تو اب وقت کے ساتھ تو ثابت ہو رہی ہے. ہم تو دعا کرے تھے، میں تو دعا کرا تھا، لیکن مجھے اس بات پہ یقین نہیں تھا کہ پرویز الہی یہ سٹیپ اٹھائے گا. جہاں اتنی تلخ باتیں عمران خان صاحب کو سنائی تھی انہوں نے، اور میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اس کے باوجود جا کے گمان تو نہیں تھا، مگر اس کے پیچھے کیا وہ ہے کہ ان کا مگر عمران خان کہہ رہے ہیں نا قادر مندو خیل صاحب کہ یہ غیر روایتی سیاست ہے، یہ وہ سیاست ہے جو ملک نے نہیں دیکھی، یہ مکمکہ کی سیاست نہیں ہے، یہ عوام کی سیاست ہے. جی وہ عوام کو تو پتہ چل جائے گا اگلے چند دنوں میں، تو وہ آپ کو بھی نظر آ جائے گا، علی عمر خان صاحب کو بھی نظر آ جائے گا کہ عوام کس طرف جا رہی ہے. یہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوتا ہے، یعنی حکومت ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں، اور پھر اس طرح کس طرح لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور جب آپ اپوزیشن میں چلے جاتے ہو تب کس طرح آپ کو لوگ چھوڑ جاتے ہیں، آپ کے قریبی ساتھی بھی. تو یہ تو وقت نے پہلے بھی ثابت کیا اور آئندہ بھی ثابت کریں گے. لیکن میں ایک چیز یہ سمجھ رہا ہوں، جو خوشیاں منا رہے پی ٹی آئی والے، یہ کس بات پہ خوشیاں منا رہے ہیں؟ کل ان کا رہنما ایک چینل پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تاریخ رقم کر دیا، یعنی گویا اسمبلی توڑ کے بھی تاریخ رقم کی جا سکتی ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو آئین میں کا آپ کو حصہ بتاتا ہے، ہوں قادر تو مندو خیل یقیناً آئین کا حصہ صاحب، ہے. جو میں سمجھ پایا ہوں ان کی جو لاجک ہے وہ یہ کہ آپ نے ملک کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے ایک پورا جو ہے وہ کام کیا، مرکز میں آپ نے حکومت کو ٹاپل کیا، پھر آپ نے ملک کو جو ہے اپنے تمام کیسز معاف کرائے، تو یہ اس تمام نظام سے چھٹکارا حاصل کرنے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. بہرحال قادر مندو خیل صاحب میں سوال آپ سے کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ بریکنگ نیوز دے دوں کہ اب 10:10 ہو رہے ہیں. گورنر صاحب اس وقت تک ان کو اسمبلی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے اسمبلی بھیجی گئی تھی، اس پہ دستخط کر دینے چاہیے تھے، دستخط انہوں نے نہیں کیے. آئین کے مطابق پنجاب اسمبلی کا وجود ختم ہو چکا ہے، اسمبلی اس وقت تحلیل ہو چکی ہے آئینی طور پر، اور وہ وقت پورا ہو چکا ہے. لیاقت انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا ان سے اپڈیٹ لے لیں. لیاقت انصاری صاحب، یہ اطلاع درست ہے کہ گورنر صاحب نے دستخط نہیں کیے، اور جو آئین کے مطابق اس وقت اسمبلی کو تحلیل ہو جانا تھا، تو پنجاب اسمبلی اب تحلیل ہو چکی ہے؟ ہاں جی بالکل، پنجاب اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو گئی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو سمری تھی، ایڈوائز تھی اسمبلی تحلیل کرنے کی، وہ آئینی عمل مکمل ہونے پر جو ہے وہ آج خود جو ہے وہ مؤثر قرار پائی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جمعرات کی شب 10:10 پر یہ گورنر ہاؤس کو سمری جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کرنے کی بھجوائی تھی، اور آج ہفتے کی شب 10:10 پر آئینی جو 48 گھنٹے کا وقت تھا وہ مکمل ہوا، اور آئینی پروسیس کے تحت یہ اسمبلی آج خود مؤثر ہو گئی، کیونکہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے اس عمل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ انہوں نے اسمبلی کی تحلیل کے عمل کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا، اور ان کے اس عمل سے اسمبلی کی تحلیل کے آئینی عمل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس سے کسی قسم کا جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہوگی. ساتھ ہی ساتھ گورنر پنجاب نے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز دونوں کو جو ہے وہ الگ الگ مراسلے بھی ارسال کر دیے، جس میں نگران سیٹ اپ کے لیے جو ہے وہ مشاورت کے عمل دونوں کو آپس میں شروع کرنے کا کہا گیا ہے. تو اب وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرویز لائی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کو نگران سیٹ اپ کے تقرر کے لیے مشاورت، جو کہ ایک آئینی مشاورت ہے جو کہ لازمی آئین کے تحت، اس کے لیے خط لکھیں گے، اور پھر ان کے پاس جو ہے دونوں کے پاس 3 دن کا وقت ہوگا. اگر دونوں 3 دن کے اندر جو ہے وہ کسی ایک نام پر اتفاق نہیں کرتے تو پھر یہ اپنے دو نام دیں گے، اور اس کے بعد ایک پارلیمانی کمیٹی بن جائے گی، وہ جو ہے وہ اسپیکر اسے نوٹیفائی کریں گے، اور ان پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھی 3 دن کا وقت ہوگا کہ وہ اپنے نام جو 4 ان کے پاس ہوں گے ان پر اتفاق رائے پیدا کریں. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. لیاقت انصاری صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا. اور اس وقت پنجاب اسمبلی ختم ہو چکی ہے، اور اب عمران خان کے لیے دوسرا کام یہ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے اپنے سپورٹرز کے ساتھ کہ وہ پنجاب اسمبلی بھی تحلیل کریں گے اور مرکز سے بھی استعفے دے دیں گے، پھر اس کے بعد کے پی کی اسمبلی تحلیل کریں گے اور مرکز سے بھی اپنے استعفے جو ہیں وہ منظور کریں گے. علی محمد خان صاحب، ابھی آپ نے گفتگو سنی قادر مندو خیل صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا نام ان لوگوں میں شامل ہو گیا جنہوں نے اس سے پہلے غیر آئینی طور پر اسمبلیاں توڑیں اور ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا. وہ صدر لغاری تھے، وہ غلام اسحاق خان تھے، وہ دیگر لوگ تھے، تو آج آپ کا نام ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہے. علی محمد خان صاحب. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو بہت
امپورٹنٹ اسٹیپ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ چیز تحریک انصاف ثابت کر رہی ہے کہ سیاست صرف اقتدار کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ اقتدار پاکستان کے لیے آپ قربان بھی کرتے ہیں، اور ایک بڑے مقصد کے لیے آپ اسمبلیوں سے نکلتے بھی ہیں، اسمبلیوں میں جاتے بھی ہیں، آپ اسمبلی توڑتے بھی ہیں، الائنس بھی بناتے ہیں۔ مقصد اقتدار نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کے منہ پہ ایک بہت زبردست چپیڑ ہے 75 سال میں، جنہوں نے پاکستان کی سیاست صرف اقتدار کے لیے کی ہے، صرف گاڑی پہ جھنڈا لگانے کے لیے کی ہے، صرف وزارت اور وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ اور گورنری تک پہنچنے کے لیے کی ہے۔ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایوان اور یہ بڑی بڑی عہدے اور یہ وزارتیں یہ کچھ نہیں، صرف عوام کی خدمت کا ایک ذریعہ ہے، اور جب ان جگہوں سے عوام کی خدمت کا راستہ بند ہو، آپ اقتدار کے سنگھاسن کو لات مارتے ہیں اور آپ پھر عوام کے پاس جاتے ہیں۔ جو عوام پہ یقین رکھتے ہیں، جو عوام میں سے ہوتے ہیں، وہ عوام کے پاس جانے سے نہیں ڈرتے۔ ہاں، آرٹیکل 112 کو اور آئین پاکستان میں تمام اس اختیار کو وزیر اعلیٰ سے آپ چینج کر لیں، جس میں وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار ہے ایک آئینی اپنا حق یہ تو استعمال ٹھیک ہو کرنے گیا کا۔ تو علی پھر بھائی میں بھی کہ اس بات وزیر سے آپ اعلیٰ کے نے ساتھ اپنا ایگری کروں گا کہ اختیار غیر جو ہے آئینی عمل ہے، آئینی فی الحال اختیار تو یہ استعمال آئینی کیا۔ عمل ہے۔ ابھی کچھ دیر ہاں، پہلے بلاول غیر صاحب گفتگو آئینی کر رہے تھے یہ اور ہے انہوں نے کہا کہ لگ پتہ جائے گا ان کو، یہ جب اپوزیشن میں آئیں گے تو اگلے 3 مہینے میں پتہ چل جائے گا کہ اپوزیشن ہوتی کیا ہے۔ دھمکی ہے یہ کوئی؟ دیکھیں فی الحال تو وہ اپنے کراچی کی خیر منائیں، کیونکہ 15-18 سال سے بلاول صاحب کی جماعت وہاں ڈیلیور نہیں کر سکی۔ میں ایک آپ کو سچی بات بتاؤں، دیکھیں میری بات سنیں، بلاول ایک بڑی ماں کے بیٹے ہیں، ان کے نانا بڑے آدمی تھے، سیاسی خانوادہ ہے، آکسفورڈ وغیرہ سے تعلیم یافتہ ہیں، ان سے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا، کم از کم میرے سے تو عمر میں چند سال چھوٹے بھی ہیں، چھوٹے بھائی جیسا میں ان کو دیکھتا تھا اسمبلی میں، میری توقع تھی کہ وہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا آئیں گے پیپلز پارٹی کی اس سیاست میں۔ میں بصد احترام مندوخیل صاحب سے میں کوئی ذاتی بات نہیں کرتا، لیکن وہ ایک سیاست جو وڈیرا شاہی نظام اور جو لوگوں کو غلام در غلام بنانا اور وہ جو ہے ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے، وہ مثال قائم کریں گے آ کے کہ دیکھو میں آ کے میں چلیں وہ موجود چیئرمین نہیں بنا ہیں ہوں، یہاں پر اپنے دفاع کے یہ میں لیے۔ نے کراچی بنا دی ہے، یہ میں نے حیدرآباد بنا دی، یہ میں نے سندھ بنا دیا ہے، اور اب یہ میں مرکز میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مجھے بتا دیں انہوں نے سندھ کو کیا مثال بنائی ہے، کراچی کو کیا مثال؟ آپ کراچی سے ہیں، میں کراچی آتا جاتا رہا ہوں، یقین کریں دکھ ہوتا ہے اس روشنیوں کے شہر کو اس طرح سے لاوارث دیکھ کے، یقین کریں دکھ ہوتا ہے۔ کراچی اس قابل نہیں ہے، کراچی پاکستان کو چلانے والا شہر، اور جو کراچی کے ساتھ کیا گیا ہے افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے۔ تو بلاول صاحب آپ نے ڈیلیور کیا کیا ہے؟ 18-15 سال سے آپ سندھ میں بیٹھے ہیں، آپ پہلے شاید دیکھ کراچی نہیں میں رہے اس کے میڈیا لیے تو ڈیلیور کیمپین، کریں، آپ پھر میڈیا کیمپین پاکستان نہیں کی دیکھ بات رہے کریں۔ علی بھائی، وہ بتا رہے ہیں کہ نئی بسیں دے دیں، ٹراما سینٹر دے دیا، ایس آئی یو ٹی کو ہاں جی، دے سپورٹ دیں۔ کیا، این آئی سی وی ڈی بنا دیا، اور کیا کل چاہیے آپ کو؟ کل آپ کو کراچی میں جواب مل جائے گا، فکر نہ کریں۔ اچھا یہ مجھے بتائیں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں کہ بات ہو رہی ہے کہ مرکز میں تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے، تو یا اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا، صدر مملکت اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہیں گے شہباز شریف صاحب سے، تو یہ فیصلہ فائنل ہو چکا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کیا توقع ہے آپ کی، کیا نمبر ہوگا آپ کے پاس؟ دیکھیں میرے خیال میں وہ کیا کہتے ہیں، رائٹنگ آن دا وال تو بڑی سامنے ہے، اچھا، اور جو دیوار پہ لکھا ہوا نہیں پڑھ سکتے ان کو پھر وقت اپنے تھپیڑوں سے سمجھا دیتا ہے۔ تو ان کی مرضی ہے کہ یہ ٹھاکر سے سیکھنا چاہتے ہیں یا ٹھوکر سے، لگتا یہ انہوں نے ٹھوکر سے سیکھنے کا تہیہ کر لیا ہے، تو ان کو ٹھوکر کھانے دیں۔ اچھا آپ کو ایسا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ طاہر خلیل سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں غالباً، جی طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی وقت دینے کے لیے۔ طاہر صاحب آپ تو چیف ویپ تھے اور آپ نے بڑی کوشش کی ہوگی اسمبلی کو بچانے کے لیے، سر توڑ کوشش کی ہوگی، ہم تو سن رہے تھے کہ 12-15 لوگ یا 25 لوگ یا 20 لوگ وہ آئیں گے ہی نہیں، ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے، تو آپ کو بھی یہ یقین تھا کہ آپ جیت جائیں گے؟ ہوا کیا یہ آخر میں آپ کے ساتھ؟ پہلے تو یہ بتائیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ بہت شکریہ مسعود رضا صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو کہا کہ ہم نے اپنا شرط خون مارا تھا مرکز میں، آرٹیکل 95 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت نو کانفیڈنس موو آئی تھی ان کے خلاف، اور پی ٹی اے کا کوئی ممبر کا جو ہے ووٹ نواز شریف کو نہیں پڑا تھا،
اور اس کے باوجود وہ اپنا پرائم منسٹر منتخب ہوئے تھے، لہٰذا ہم نے کوئی شک کو نہیں مارا، آئین میں یہ شرط دی گئی ہے۔ نہیں، میں نے نہیں کہا سندھو صاحب، یہ تحریک انصاف جو کہتی ہے نا، جو قادر مندوخیل صاحب نے کہا تھا، تو میں نے بتایا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں۔ جی دوسرا میں قادر مندوخیل صاحب کی طرح مبارکباد دیتا ہوں محترم علی محمد خان صاحب کو، اور یہ تمانچہ جو ہے ان قوتوں کے خلاف ہے، ان غیر جمہوری لوگوں کے خلاف ہے جنہوں نے ایک جمہوری عمل کو سبوتاج کیا ہے۔ ہم نے بالکل کوشش کی آخری وقت تک کہ ہم اسمبلی کو بچائیں، اور ہم نے صرف نہیں کی بلکہ ان کے اپنے ممبر، آپ ابھی ان کے منسٹر کو لیں، سابقہ کو محمود رشید کو اور دوسرے منسٹر کو، اور اس کو کہیں کہ پرسوں رات جب پرویزنل بورڈ لے رہے تھے تو مجھے انہوں نے کیا کہا، جس کے بعد میں نے رانا سنالا صاحب سے انہوں نے کہا خدا کے لیے طریقے ادویات جمع کروا دے تاکہ نہ ٹوٹ سکے، ابھی لے لے بے شک، ابھی محمود رشید صاحب کو، ابھی میں رائٹ ناؤ ابھی کہہ رہا ہوں۔ تو اس کے باوجود میں آپ کو یہ سامنے کہہ رہا ہوں، ہم آج شکر ہے، خدا کا شکر ہے، سرخرو ہوئے ہیں کہ ایون گورنر صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ غیر جمہوری عمل کا حصہ مسعود رضا صاحب نہیں بنے، اور ہمارا شمار جو ہے وہ آگ لگانے والوں میں نہیں ہوگا، ہمارا شمار جو ہے آگ بجھانے والوں میں ہوگا، اور ہم نکھرے نہیں، ہم نکھرے ہیں۔ مسعود رضا صاحب 5 ووٹ تو ان کے ٹوٹے ہیں نا، ہم تو 179 سے قائم رہے، مومنہ وحید، فیصل چیمہ، دوست مزاری۔ مگر جس وقت ووٹنگ ہوئی، معذرت کے ساتھ خلیل سندھو صاحب، جس وقت ووٹنگ ہوئی اس وقت تو آپ کے لوگ نہیں تھے نا اسمبلی کے اندر؟ موجود تھے نہیں، ہم موجود تھے، ہم نے ایک اپلیکیشن دی اسپیکر صاحب کو، لے لے بے شک۔ میری پرابلم یہ ہے، میرا فیبرک یہ ہے کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ اسپیکر صاحب کو لے لیں کہ ہم نے اپلیکیشن دی، اور جو رولز کہتے ہیں، رولز کے مطابق یہ ہے کہ ہمارے ایجنٹس جو ہیں ان کو ساتھ کھڑا کیا جاتا تاکہ ہم گنتی کرتے، بٹ ہی ریفیوز، انہوں نے ہماری اپلیکیشن کو ٹرن ڈاؤن کر دیا کہ ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے۔ اس کے باوجود پر ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آسرا نہیں تھا کہ ہم غیر جمہوری عمل کا حصہ نہ بنتے اور بائیکاٹ کرتے۔ نہیں، مگر دیکھیں، سوال یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کا ساتھ اس طرح سے نہیں دیا، آپ کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کی مقبولیت ختم ہو گئی، اگلے الیکشن میں اس کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس بنیاد پر لوگ ٹوٹ جائیں گے، تو لوگ نہیں ٹوٹے، لوگوں کو عمران خان کی پاپولیرٹی پر یقین ہے، اگلے الیکشن میں اس کی پرفارمنس پر یقین ہے، اس کے ٹکٹ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے لوگ نہیں ٹوٹے۔ یہ تو ٹھیک ہے نا، یہ تو صحیح بات ہے۔ صاحب 5 لوگ ان کے ٹوٹے، ہمارے نہیں کوئی ایک بھی بندہ ٹوٹا، اور ہم نے نہیں توڑے۔ ایک ان کا یہ جو بیانیہ تھا محترم عمران خان صاحب کا کہ ایک مطلب اپنا اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، غدار ہے، جانور ہے، میر صادق ہے، میر جعفر ہے، اور یہ ہمیں مجھے ریڈ لائن قرار دے دی ہے، ان کو ثابت ہو گیا کہ ہم نے نہ کسی کو ووٹ توڑا ہے، نہ ہم کسی سے مشورہ کیا ہے، نہ ہم نے کسی کو کسی چیز کی آفر کی ہے۔ ہم نے آخر تک صرف ایک، جس کو سمبولک کہتے ہیں مسعود رضا صاحب، کہ ہم ایک غیر جمہوری عمل کا حصہ نہ بنے، اور ہم نہیں بنے، ہم اس بات پہ فخر ہے۔ اس سے آپ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ لوگوں کی بات نہیں، یہ تو جو اسمبلی میں آلریڈی ان کو 190 ممبر تھے، ان میں سے 5 کا 191 ممبر، ان میں سے 5 ان کے کم ہوئے ہیں، ہمارا کوئی ممبر کام نہیں ہوا۔ لہٰذا باقی دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کا، جب الیکشن آئے گا تو جنرل الیکشن کی اسٹریٹجی ہوگی اور ہوگی، اس میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر جگہ سے 1 2 3 4 5 یہ پنجاب کا اور کے پی کا جو الیکشن ہوگا، یہ بھی کائنڈ آف، اگر آپ پورے ملک میں نہیں کراتے، یہ بھی کائنڈ آف جنرل الیکشن ہوگا۔ نواز شریف صاحب نہیں آ رہے اس صورتحال میں، ان کی طرف سے انکار کر دیا گیا ہے کہ وہ نہیں آ رہے۔ جی بالکل آئیں گے محترمہ، پہلے مریم نواز شریف صاحب آئیں گی 1 ہفتے تک، اور اس کے بعد بڑے میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، اور اس کے باوجود محترمہ مریم بھی ادھر ہوں گی، ہم بھی ہوں گے۔ تو وہ جو ان سے ریکویسٹ کی گئی تھی سندھو صاحب کہ وہ واپس آئیں فوری طور پر، وہ انہوں نے نہیں مانی، وہ ابھی نہیں آ رہے۔ پہلے تو کہا جاتا تھا ڈاکٹر اجازت نہیں دے رہے، پھر کہا جاتا تھا کہ جی جب پارٹی کہے گی وہ آ جائے گی، ابھی پارٹی نے کہا کہ آپ آ جائیں، انہوں نے کہا میں نہیں آ رہا۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ یہ کی ہے کہ میں اس میٹنگ میں ہوں، میں کہ آپ آگے جب بھی ہوگا جو الیکشن، اس عمل کو چلائیں۔ ابھی تو 120 دن کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی نا پہلے، اور ابھی اس کے بعد سے دیکھے گا، کیئر ٹیکر کے لیے ان کو 8 دن چاہیے نا، اس میں دیکھیں گے کہ کون کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہ گھوڑا، یہ میدان ہے، ان کو پنجاب میں پتہ چل جائے گا، کے پی میں یہ جانے، مولانا نذیر الرحمان صاحب جانے اور اے پی صاحب جانے، ہمارا تو آلریڈی ہم سمجھتے کہ ہمارا اتنا نہیں ہے کچھ 2-4 دنوں کے علاوہ۔ یہ میں بالکل اس کو ایڈمٹ کر رہا ہوں، میں نے پہلے آپ سے کہا کہ میرا فیبرک ہی فرق ہے کہ میں ایڈمٹ کرنے والوں کے لوگوں میں سے ہوں۔ ادھر علی محمد خان صاحب ہوں گے، یہ ہوگی پارٹی ہوگی یا باقی پارٹیاں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینا ہے سندھو صاحب، ایک بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد قادر مندوخیل صاحب کو کچھ کم وقت ملا اور ان سے مجھے سوالات بھی کافی سارے کر دیں
کراچی سے یہ منتخب بھی ہوئے تھے اور کراچی کے حالات سے بڑے اچھی طرح واقف ہیں. کل کراچی میں بھی ایک گھمسان کا رن پڑنے والا ہے, لیکن ایم کیو ایم روٹھی ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ وفاق میں بھی پڑنے والا ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ صدر مملکت شہباز شریف صاحب سے کہہ دیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. تو اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ مرکز میں حکومت رہے گی نہیں رہے گی؟ صرف کے پی اور پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوگی, مرکز میں الیکشن ہوگا, کل کراچی کا الیکشن ہوگا نہیں ہوگا؟ ایک عجیب کنفیوز سی صورتحال ہے ابھی تک. ان سب پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. پنجاب میں نگراں حکومت کیسے وجود میں آئے گی اس پر بات کریں گے. کیا مشاورت کے ذریعے ہوگی یا الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے گا؟ اور شہباز شریف صاحب سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جا سکتا ہے تو اس کی کتنی پاسبلٹی ہے؟ لیکن کچھ بات کر لیتے ہیں. کراچی میں کل بلدیاتی انتخابات بہت امپورٹنٹ ہیں, تحریک انصاف کے لیے بھی, پیپلز پارٹی کے لیے بھی, ایم کیو ایم کے لیے بھی, جماعت اسلامی کے لیے بھی اور خود کراچی کے لیے. تو قادر مندو خیل صاحب, کل جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں, میں آپ کی جو میڈیا کیمپین دیکھ رہا ہوں, زبردست میڈیا کیمپین ہے اور اسے دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ پورے سندھ میں اور خاص طور پر شہری علاقوں میں ٹریفک کا سارا مسئلہ حل ہو گیا, کچرا سارا اٹھ چکا ہے, بالکل صاف شفاف ہو گیا. 112 کی طرز پہ یہ ایمبولینس سروس یہاں پہ چل رہی ہے, یہاں پہ پارک بہترین ہو گئے, پلے گراؤنڈ بہترین ہو گئے, صحت کی سہولیات بہترین ہو گئی. ایک ٹراما سینٹر جو ہے وہ پورے سندھ کو کور کر رہا ہے اور علاج کی سہولیات دے رہا ہے. سر, دوسری تصویر تو بالکل اس کی مختلف ہے, اور پھر ساتھ ساتھ یہ جو حلقہ بندیاں, متنازع ترین حلقہ بندیاں ہیں, اس کے ساتھ آپ الیکشن میں جا رہے ہیں, پوری صوبائی حکومت کی قوت کے ساتھ جا رہے ہیں. تو یہ جمہوری پارٹی ہیں, آپ جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں, تو اس طرح سے آپ الیکشن میں جا رہے ہیں, بڑے متنازع الیکشن ہو جائیں گے یہ اس طرح سے. آپ کو نہیں لگتا ایسا؟ دیکھیں, آپ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہو. آپ کی چینل پہ, دوسری چینل میں جو پروجیکٹ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس ہوئے ہیں, جو بنے ہوئے ہیں, اس میں کوئی ایک بھی کوئی غلط ہے تو آپ بتا دو کہ یہ پروجیکٹ آپ جھوٹ بول رہے ہو, آپ لوگوں نے نہیں بنایا. آپ ایک بے نظیر ٹراما سینٹر کی بات کر رہے ہو 15 منزلہ کا, یقیناً ایک فخریہ پروجیکٹ ہے, مگر NICVD جو ہے نا وہ سندھ کے 10 اضلاع میں اور کئی اضلاع میں جو چیسٹ پین یونٹ ہے وہ موجود ہے. اور پھر آپ اگر گمبٹ کا لیور ٹرانسپلانٹ اگر آپ لگا لیں تو وہ جو علاج 1.5 کروڑ پہ میں ہو رہا ہے وہاں پہ فری میں ہو رہا ہے. اور ایون کہ ابھی پچھلے مہینوں میں امریکہ سے بھی ایک خاتون آئی تھی, آپ کی چینل دوسرے چینل نے دکھایا تھا سارا. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے موجود ہے, کیا علی محمد خان صاحب اپنی 9-10 سالہ پختونخوا حکومت میں اور 4 سال کی پنجاب حکومت میں کوئی ایک اس طرح کوئی پروجیکٹ بتا سکتے ہیں؟ علی بھائی سے تو ہم بات کریں گے. میں رہتا ہوں نا کراچی میں, قادر بھائی میں رہتا ہوں کراچی میں, سرکاری ڈسپنسری میں ملیریا کی دوا نہیں ہے, نزلے کھانسی کی دوا نہیں ہے, جو علاقے کی سرکاری ڈسپنسری ہے. پارکنگ یہاں نہیں ہے, فٹ پاتھ یہاں نہیں ہے, کچرے کا نظام یہاں ٹھیک نہیں ہے, ٹرانسپورٹ کے لیے چند درجن بسیں سر, چند درجن. دیکھیں, میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, یہ ساری چیزیں تو میں علی محمد خان صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں, جو انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب وہ ایک نیا ویژن لے کے, یہ بلاول صاحب ہی تو ہے جو یہ سارا چیزیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں, میں آپ کو وقت ضائع نہیں کروں گا. اس کے باوجود کہ آپ نے 3.5 سال میں پاکستان کے 80% جو لون تھا, جو قرض آپ نے لیا ہے, جو کہ آپ کہتے تھے میں خودکشی کروں گا. ایک بات اور سن لے, اس بات کراچی والے سوال پہ بعد میں آئیں گے. میں یہ کہوں گا کہ جو پنجاب حکومت میں لوگوں نے کی ہے, یہ اس شخص کی کہانی ہے جو آئے دن, کیونکہ میرے بل بھی پچھلے دنوں میں جوائنٹ سیشن سے پاس ہو خودکشی کے حوالے سے, کہ یہ وہ حرکت ہے جو ایک شخص اپنی گھر کو کفالت نہیں کر سکتا ہے, اب اپنی بچوں کو پال نہیں کر سکتا ہے, اور قرض خواہ کو اپنا قرض نہیں دے سکتا ہے, وہ خودکشی کر لیتے ہیں, جان چھوٹ جاتی. اسی طرح پی ٹی آئی کی حکومت نے جو 4 سال پنجاب میں 10 سال پختونخوا میں وہ کچھ نہیں کر سکے تو اسمبلی ہی توڑ دیے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ تو میں ایک لحاظ سے بجلی نہیں کہوں گا, آپ دل کے پھپھولے پھوڑ لیں, دل کے پھپھولے پھوڑ لیں, مگر یہ کوئی ایسا سیاسی آرگومنٹ نہیں ہے. چلیں آپ کا آرگومنٹ سراخوں پر. طلحہ ہاشمی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, بیورو چیف ہیں دنیا نیوز کراچی کے, اور جو باتیں قادر مندو خیل صاحب فرما رہے ہیں, طلحہ ہاشمی صاحب کیا ایسے ہی صورتحال ہے جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں؟ ایک ٹراما سینٹر پورے 6 کروڑ کی آبادی کے لیے,
ایک NICVD, ایک SIUT جو پہلے سے بنا تھا اس کو سپورٹ ملتی ہے, یعنی ہر مسئلہ جیسے حل ہو گیا ہے, بہترین ہو گیا ہے سب کچھ 15 سال کی حکومت میں. یہ پرفارمنس اور یہ ڈی لیمیٹیشن والا معاملہ, کیا ان دونوں کو اگر جوڑ دیں تو یہ ایک متنازع ترین الیکشن ہونے نہیں جا رہے؟ مسعود, اس کا فیصلہ کل ہو جائے گا. دیکھیں اگر ہم گراؤنڈ کی بات کریں تو کراچی کے جو مسائل ہیں, کراچی کے مسائل جو کہ تو ہیں اور آج سے نہیں ہیں, تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں, 18 سال ہو گئے ہیں کراچی کے مسائل. جب نعمت اللہ خان صاحب یہاں پہ پہلی مرتبہ اس ملینیم کے آغاز میں میئر بنے تھے تو کچھ پارکس پہ کام ہوا, پھر مصطفیٰ کمال میئر بنے. اس کے بعد اگر کراچی کے جو مسائل ہیں تو کراچی کے مسائل بڑھتے گئے. اب دنیا کے جو شہر ہیں, دنیا کے شہر یوں پھیلتے ہیں, کراچی یوں بھی پھیلا ہے اور کراچی یوں بھی پھیلا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ سیویج کا نظام کراچی ہائٹس کے پاس نہیں ہے. جب بھی بارش ہوتی ہے, اربن فلڈنگ ہوتی ہے, ڈوب جاتے ہیں, اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. لوگوں کا الگ نقصان ہوتا ہے, تاجروں کا الگ نقصان ہوتا ہے, سرکاری املاک کا الگ نقصان ہوتا ہے. ہم سیویج سے باہر آ جاتے ہیں, پانی کی بات کرتے ہیں. اب کراچی میں پانی کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا سنگین مسئلہ بن چکا ہے کہ K4 لائن, K4 پروجیکٹ ابھی تک اسٹارٹ نہیں ہو پایا. اچھا, اب کراچی ہائٹس کو پانی تو مل رہا ہے, لیکن وہ پانی وہ مل رہا ہے جو وہ خرید کر پی رہے ہیں. اب اگر وہ پانی جو کہ خرید کے پی رہے ہیں, دیکھیں پانی تو اس کا مطلب ہے آ رہا ہے نا, اس شہر میں پانی آ رہا ہے تبھی تو اس کو بیچا جا رہا ہے. اگر پانی نہیں ہوتا تو اس کو بیچا کیسے؟ امن و امان کی کیا صورتحال ہے؟ امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 6 سالوں میں کراچی میں جرائم کی فگر ڈبل ہو گئی ہیں. اگر 2017 میں یہاں پہ 60 لوگ مارے جاتے تھے اسٹریٹ کرائم میں, تو گزشتہ سال 111 لوگ مارے گئے. اگر 2017 میں یہاں پر 225 لوگ زخمی ہوتے تھے تو 2022 میں یہاں پہ 450 لوگ زخمی ہوئے ہیں. خواتین کو نہیں چھوڑا جاتا. حالیہ مثال ہمارے سامنے ہے گلستان جوار میں. کبھی یہ تصور نہیں تھا کہ کسی اسٹریٹ کرائم کی واردات میں کسی خاتون سے اگر چھینا جھپٹی ہو بھی جاتی ہے, اس کو مارنا, اس کو اسٹریٹ کرائم میں زخمی کرنا, یہ دنیا کے کسی بھی مہذب معاشرے میں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد یہاں کے جو بلدیاتی مسائل ہیں, یہاں پہ کسی کو کچھ نہیں پتا. وسیم اختر صاحب اپنی یہ مسائل اتنے ہیں کہ چلا وقت ختم ہو جائے گا. مجھے مستقل بتائیں پھر میں آگے بڑھوں کہ کیا MQM بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے, MQM الیکشن میں جا رہی ہے؟ بلاول صاحب کو میں نے تھوڑی دیر پہلے سنا, وہ کہتے ہیں کہ PDM کا میئر ہوگا, مطلب یہ ملا ہوا گیم ہے, MQM اور پیپلز پارٹی مل کے میئر بنانے والے ہیں, اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ٹوبی ڈرامہ ہے. مسعود, یہ قبل از وقت ہوگا. میں اس پہ قیاس اگر آپ کریں تو کر سکتے ہیں. فی الحال MQM الیکشن لڑنے جا رہی ہے, MQM الیکشن لڑنے بالکل جا رہی ہے. اور MQM سے میری جو بات ہوئی ہے, MQM پر امید بھی ہے, گو کہ MQM کی جو گراؤنڈ پہ پوزیشن ہے, MQM نے اس طرح کیمپین نہیں کی, MQM نے اس طرح اپنے امیدواروں کو جس طرح ماضی میں وہ کرتی آئی ہے, پورے امیدواری نہیں ملے. ٹھیک ہے, میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. علی بھائی, آپ کو کل کراچی میں پرفارم کرنا پڑے گا, اور آپ کے دعوے بھی ہیں, اور علی بھائی جو ہیں وہ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ کل اس صورتحال میں آپ کو کیا توقع ہے الیکشن سے؟ اور آپ میڈیا کیمپین بھی دیکھ رہے ہیں, پوری سندھ گورنمنٹ اپنی طاقت کے ساتھ ہے, MQM اور پیپلز پارٹی مل کر میئر بنانے کی تیاری کر رہے ہیں. سر دیکھیں مسعود بھائی, میں کراچی جب آیا, بلدیاتی الیکشن کا ماحول تھا, کچھ جلسے ہم نے کیے لیاری اور آگے پیچھے بہت سی جگہوں پہ, اور اس کے بعد اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ الیکشن وہاں پوسٹ پون ہو گیا. ابھی پھر یہ پوسٹ پون کرنے کے چکر میں تھے. میں تو اس بات پہ اپریشیٹ کروں گا کہ الیکشن کمیشن اسٹوڈنٹس گراؤنڈ ہوتا کہا کہ نہیں ہم نے کرنا ہے, ورنہ سندھ حکومت تو ادھر سے دم دبا کے بھاگ گئی تھی. اور MQM سے تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, وہ تو اپنے آپ کو کراچی کی جماعت کے, ان کی ساری سیاست ہی کراچی میں ہے اور وہ اس سے بھاگ رہے ہیں. اصل میں ہوا یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں نے MQM کو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے تو چھوڑ دیا. تقریباً 5-1 سال ہو گئے ہیں وہ جس طرح سے وہاں رزلٹ آیا, بلکہ 2013 میں بھی بڑا ووٹ ہمیں پڑا تھا. پیپلز پارٹی جو ہے کراچی کا اور سندھ کا ایک بہت بڑا پاکستان کا, میں سمجھتا ہوں کہ گورننس فیلئر ہے کہ 15 سال ایٹ اسٹریچ آپ کو ملا ہے, اور کراچی سے آپ کچرا تک نہیں اٹھا. بات ہی چھوڑیں, انصاف کہنا چاہ رہے ہیں علی محمد خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. علی بھائی, علی محمد خان صاحب 2018 میں کراچی کی عوام نے PTI کو ایک بہت بھرپور مینڈیٹ دیا تھا. وہ اراکین قومی اسمبلی کی صورت میں بھی تھا, اراکین صوبائی اسمبلی کی صورت میں بھی تھا. تو آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے کراچی کو ڈیلیور نہیں کیا, یہی یہاں کی ایک جو پبلک ہے اس کا بھی یہی الزام ہے. تو PTI نے کراچی کو کیا ڈیلیور کیا؟ کیا صرف عمران خان صاحب کی فالوئنگ پہ آپ الیکشن ایک بار پھر جیتنے جا رہے ہیں, اور آپ اس سے مطمئن ہیں کہ عمران خان صاحب کی فالوئنگ پہ آپ الیکشن جیت جائیں گے؟
पी टी आई ने कराची को क्या डिलीवर किया, आपके पास कराची हाइट्स को देने के लिए क्या है, क्या दिए, कौन से प्रोजेक्ट दिए आप? जी अली भाई ये मुझे अब जवाब पूरा दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात ये है कि कराची के सबसे पहले आप ये स्पेसिफाई करें सबसे बड़े मसले हैं क्या। पीने का साफ पानी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पुलिसिंग नहीं है, रोडें सारी टूटी हुई हैं, गंदे पानी के नाले सारे भरे पड़े हैं, जौहर सारे बड़े भरे पड़े हैं। मसला आपका ये है कि सारी चीजें होती हैं दो जगहों से, या मेयर की सीट से, लेकिन उससे बड़ी सीट है वजीर आला की। वजीर आला की सीट 15 साल से पीपल्स पार्टी के पास है और उसमें 5 साल उनकी मरकजी हुकूमत के भी डालने। हम मरकज से असद उमर साहब हमारे वहां से हैं और आरिफ अलवी साहब भी। मरकज से जितने भी कोई मंसूबे आपने करने की कोशिश की उसमें सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो सूबाई हुकूमत ने डाला, और उनके लोगों के जो बुनियादी मसाइल है कराची के वो हल होंगे मेयर की सीट से, वजीर आला की सीट से। वो सारे इश्यूज जो हैं वहां उनके फंसे हुए। अच्छा अली भाई मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, माजरत मुझे गुफ्तगू यहाँ रोकनी होगी, एक ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं, एक मुख्तसर सी ब्रेक। वेलकम बैक। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है कि पंजाब में निगरान हुकूमत का सेटअप ये हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठ के बना भी लेंगी तो बैठने को तैयार नहीं है। तो ताहिर खलील सिंधु साहब क्या आसार हैं इसके कि आप लोग मिल बांट के कर लेंगे या फैसला फिर इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा, लग क्या रहा है आपको? जी मसूद रजा साहब, इसमें 200 सेक्शन 224 और 224 के आईने पाकिस्तान इसको डील करता है, और अगर 224 में ये मतलब मुकम्मल नहीं होता 6 दिन में तो देन 224 ए कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत जो है ये अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ये इख्तियार होगा। तो मेरी जाती जो मेरा परसेप्शन कह रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन ही करेगा, क्योंकि जिस लेवल पे इन्होंने दूरियां बढ़ा दी हैं और खरीद वसी कर दी है नफरत की, ये बड़ा मुश्किल होगा मिल के बैठना। तो अली भाई आप लोगों के लिए काबिल कबूल होगा ऐसा कोई काम, ऐसा कोई अमल जो इलेक्शन कमीशन करे उस पर आप एतमाद नहीं करते? देखिए पहले तो मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर ये समझता हूँ, अभी से मैं नाउमीद नहीं हूँ। मुझे इसका है इंशाल्लाह कि कोई ना कोई सियासतदान ही मिलके इसका कोई निकालेंगे हल, क्योंकि आईन में उसका तरीका दर्ज है। लेकिन बहरहाल अगर वो नहीं है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएगी बात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनका रोल जिस तरह से रहा है, हमारी जमात को बड़े एतराज़ात रहे हैं, लेकिन देखते हैं होपफुली अगर अच्छा कैंडिडेट आता है तो उसके बाद अगर ऐसा कोई नाम है जिसपे सबका एतमाद है तो फिर मेन तो मकसद इलेक्शन कराना ही है। लेकिन ये बड़े अहम फैसले हैं और हमने जितनी कुर्बानियां दी हैं, हमारे लीडर को गोलियां मारी गई हैं, अरशद शरीफ साहब शहीद हुए, मजाक नहीं है ये। अच्छा तो इस तरह से हम ताहिर साहब से एक बात और चीजों को जाने नहीं देंगे। और कादिर बंदू खिल साहब की जाहिर सी बात है दोनों एक ही इत्तेहाद में। तो ताहिर साहब ये जनरल इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं है, चाहे मरकज से भी निकल आएँ, पंजाब से भी निकल आएँ, केपी से भी निकल आएँ, आप लोगों की तरफ से नहीं है कोई इम्कान? नहीं मसूद रजा साहब, इलेक्शन तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, मतलब कल को केयर टेकर गवर्नमेंट ने करवाने तो ये इकट्ठे ही होंगे, मतलब लेकिन जाहिर है सबसे पहले तो केयर टेकर वालों को 3 माह का वक्त दिया है, लेकिन मुझे लगता यही है कि इलेक्शन इकट्ठे होंगे, मरकज के भी और सूबों के भी। अच्छा मंदू खिल साहब आपका भी यही ख्याल है कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे? देखिए ये तो इमरान खान साहब खुद तस्लीम कर चुके हैं कि इलेक्शन जो है ना वो अभी नज़र नहीं आ रहा है, इस वजह से कि 13 अगस्त को असम्बली का टाइम है, उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस की इनकी जो अफरा तफरी उस पर मुनर करेगा। लेकिन अली उमर खान साहब ने अभी से मुतनाज़ा बना दिए पंजाब की निगरान वज़ीर आला को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन फाइनली उसको अपॉइंट करेगा। ठीक है, मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया। आप मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी क्योंकि आज पंजाब में भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है, मरकज़ में भी हैं, कराची और सिंध में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो मुख्तसर से वक्त में मुझे सब कुछ कवर करना था। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब, कादिर बंदू खिल साहब, ताहिर खलील सिंधु साहब, तलहा हाशमी साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।